تو السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میرا پروردگار آپ کو لمبی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قبر کی پہلی رات، قبر کا پہلا دن۔ ایکچولی قبر جو ہے ایک ایسا ورڈ ہے جس کو سننے کے بعد انسان کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اس حقیقت سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے جس حقیقت کو اس نے ایک دن فیس کرنا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم قبر کے اندر ہونے والے سوال و جواب، اس ویڈیو میں فرشتوں کا آنا اور ایک نیک اور ایک بد بندے کے ساتھ فرشتوں کا سلوک، ہر چیز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ اگر کوئی چینل پہ نیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ اسلامک ویڈیوز کو آگے شیئر کرنا، دین کو آگے پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ناظرین، قبر کی جو رات، پہلی رات ہے، وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوفناک بھی ہوگی۔ اب خوبصورت کس کے لیے ہوگی؟ خوبصورت اس کے لیے ہوگی جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہوں گے، اور خوفناک کن کے لیے ہوگی؟ ان کے لیے ہوگی جو دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ مانتے ہوں گے۔ جب بندہ مر جاتا ہے، اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، تو سب سے پہلے جب وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس آگے اس سے سوال کرتا ہے، ہاں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو اگر دنیا میں ایک بندہ کہتا ہوگا کہ فلاں میرا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، فلاں کے در پہ جاتا ہوں، فلاں پہ جا کے دعائیں مانگتا ہوں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ اللہ کا نام نہیں لے گا، وہ انہی کا نام لے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا ما دینک کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ اللہ کو ہی نہیں جانتا ہوگا تو وہ دین کو کہاں سے بتائے گا؟ وہ دین کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کرے گا۔ پھر اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو دنیا میں نیک اعمال کرتا ہوگا، اس سے جب پوچھا جائے گا بتا من ربو کا، تو وہ آگے سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیسے کہے گا وہ؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کو پکارا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کیا ہے، اور کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کس کے آگے؟ اللہ کے آگے اٹھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود کچھ نہیں دیتا، جو دیتے ہیں وہ اللہ دیتے ہیں، ہاں ذریعہ اور وسیلہ ہم ضرور بنا سکتے ہیں۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا ما دین ہوگا، تو وہ جس اللہ کی عبادت کرتا ہوگا وہ اسی اللہ کے بارے میں ڈسکس کرے گا، وہ بتائے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، یہ اللہ کے نبی اور رسول بن کے ہمارے بیچ میں آئے تھے۔ اب فرشتے آگے سے اس سے یہ سوال کریں گے بتا یہ ساری چیزیں تجھے کیسے پتہ چلی؟ یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تو نے قبر کے اندر یہی الفاظوں کے ہمیں جواب دینے ہیں؟ تو وہ بندے جو دنیا میں سیکھتے نہیں ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، جو گلی کوچوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجدوں میں جا کے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم ان سے حاصل نہیں کرتے، ہمارے علماء سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو دین کو سیکھ نہیں رہے، کیا وہ لوگ قبر میں جواب دے سکیں گے؟ کیوں آج میں اپنے ان ماں باپ سے بڑا خفا ہوں کہ ماں صبح اٹھتی ہے، اس لیے نہیں اٹھتی کہ میرا بچے کی نماز ضائع ہو رہی ہے، ماں اس لیے اٹھتی ہے کہ بچہ اٹھ کے اسکول کے لیے تیار ہو، ماں اس لیے اٹھتی ہے کہ بچے کا یونیفارم پریس ہو، ماں اس لیے اٹھتی ہے کہ بچے کو ناشتہ بنا کے اس کو اسکول ٹائم میں بھیج دیا جائے۔ کیا کبھی ماں نے ریگولرلی کے ساتھ بچے کو اٹھا کے تیار کروا کے نماز پڑھائی ہے فجر کی؟ کیا آج ہمارے دور میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ ناظرین اگر ہیں بھی تو 100 میں سے 10% لوگ موجود ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ادروائز باقی لوگ اپنے دین کو بھولے ہوئے ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ جب بندہ یہ بات کہے گا کہ میں نے اپنے عالموں سے سیکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن کو سامنے رکھا، میں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا، تو آسمان سے آواز ہے کہ صحیح بات کر رہا ہے، تو اس پہ ایک خوشخبری آئے گی کہ اے بندے تیرے لیے خوشخبری ہو، اللہ نے تیرے لیے جنت کو مقرر کر دیا ہے، اس کے لیے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کے اندر قبر کے اندر جو ہے وہ جنت سے بچھونے آ رہے ہوں گے، جنت کے پھل اور پھول آ رہے ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو دنیا میں بد اور گھٹیا اعمال کرتا ہوگا، جو اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہوگا، جب اس کی قبر میں فرشتے اترتے تو کیسے اترتے؟ 2 فرشتے آتے ہیں، سب سے پہلے آ کے اس کے اندر کی خوفناک لمبے لمبے ان کے دانت ہوں گے، خوفناک ان کے چہرے ہوں گے، اور ان کے پیچھے ملک الموت آئیں گے، وہ بھی بڑی خوفناک حالت میں اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور آ کے جب اس کی روح کو نکالے لگیں گے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب ایک بد بندے کی جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو فرشتہ اس کی پیچھے جا کے اس کی پیٹھ پہ ایک زوردار دھکا لگاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ روح اس کی جسم سے نکل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے جسم سے روح نکلنے کے بعد اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک ریشم کے کپڑے کو کانٹے کے اوپر رکھ کے کھینچا جائے، تو جو حال ایک ریشم کے کپڑے کا ہوتا ہے وہی حال اس وقت اس بد انسان کا ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر سے روح نکل رہی ہوتی ہے۔
جب فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اس کو جکڑتا ہے، جکڑ کر جہنم سے ایک بدبودار کپڑا آتا ہے، وہ لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس سے زیادہ بدبو نہیں ہے، وہ سب سے بدبودار کپڑا ہوگا، اس کو پہنایا جائے گا۔ پہنانے کے بعد جب اس کو پہلے آسمان پہ لے کے جایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا بتا کون ہے تم اور کہاں سے آیا ہے تم؟ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو اس کا نام ہوگا اسی نام سے اس کو پکارا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ خبیث روح ہے، یہ خبیث جسم سے آیا ہے۔ تو فرشتے آگے سے دھکا دیں گے اور کہیں گے لے جا اس کو واپس زمین پہ، یہ آسمان پہ جانے والا نہیں ہے۔ جب وہ زمین پہ آئے گا تو زمین پہ آنے کے بعد آگے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ زمین پہ آئے گا تو فرشتے اس کو اتنا زبردست ماریں گے، اس کی قبر جو ہے ایسے جڑ جائے گی جیسے دونوں پسلیاں آپس میں اکٹھی ہو جائیں گی، اس کی قبر کے اندر آگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہو جائیں گے۔ جب اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکیں گے، کیا اس وقت وہ الہ جو اس نے اپنے اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہ اتریں گے؟ ایک خوفناک شخص اس کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا کہ ہاں تو بد روح ہے، تو وہ آگے سے کہے گا کون ہے تو جو میری قبر میں میرے پاس آ گیا ہے؟ کون ہے تو جو تم میرے پاس ادھر موجود ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرے بد اعمال ہوں جو تیرے سامنے آج موجود ہوں اور قیامت تک تیرے پاس ہی رہوں گا میں۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قبر کی تیاری کریں، ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کو ایک جانیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہ کریں۔ بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑی بڑی داڑھیوں والے ہیں لیکن مختلف دروں پہ جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ سجدے کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہم اللہ کے سوا خدا نخواستہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانتے ہیں، تو وہاں پر بھی کسی اور کو ہی ہم الہ کہیں گے، اور جب وہاں پہ کہا جانے والا کسی اور کو الہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا اور تا قیامت وہ جو ہے جہنم میں سڑتا رہے گا، اور قیامت کے دن آگے اللہ اس کے لیے جو حشر میں جو بہتر اس کے لیے معاملہ اختیار کرنا ہوگا وہ اللہ جانتے ہوں گے۔ لیکن ناظرین آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم اتنے اچھے اعمال ضرور کر جائیں کہ ہم اللہ کے پاس جا کر شرمندہ نہ ہوں، ہم اللہ کے سامنے جا کے یہ کہہ سکیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو نے ہمیں ہدایت پر موت دی اور ہدایت پر ہمیں زندگی دی۔ آج میں اور آپ اگر اپنا موازنہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی شرک کی طرف ہے۔ کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، کیا ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے؟ کیا ہم نے اپنے اللہ کو جانا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہو تو اللہ تو ہمارے قریب ہی بہت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کون سی رسی؟ وہ رسی جو صراط مستقیم تک جاتی ہو۔ اب صراط مستقیم تک جانے والی رسی کے دو پڑاؤ ہیں، اس میں قرآن حدیث اور اہل البیت کا ذکر آتا ہے۔ اب بندہ اہل البیت اور قرآن و حدیث کو پہچانے گا تو بندہ ضرور قبر کے اندر آسانی پیدا کر لے گا۔ ناظرین قبر کا عذاب اتنا خوفناک ہوگا کہ وہاں میں لمبے لمبے سانپ بچھو ہوں گے کہ وہ بندہ جو دنیا میں ایک دفعہ گالی نکالتا ہے اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بچھو جب ایک دفعہ اس کو ڈستا ہے، اس کو ڈنگ مارتا ہے تو وہ 70 ہاتھ، ناظرین 70 ہاتھ وہ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، اور قیامت تک وہ اس کو ڈنگ مارتا رہے گا۔ وما ادراک ما سجین، بہت سے لوگوں کا ایک کوسچن ہوتا ہے کہ زمین کے اندر پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو سجین کیا ہے؟ سجین ایک قید خانہ ہے جو زمین کے اندر ہے۔ زمین کے اندر سجین ایک ایسا قید خانہ ہے کہ جہاں پر جہنمیوں کو، دوزخیوں کو وہ ملبوسات، وہ کھانے، پیپ، خون اور وہ مشروبات دیے جاتے ہیں کہ وہ اتنے کڑوے مشروبات ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ایک قطرہ دنیا میں زمین پہ گر جائے تو پوری دنیا سے مٹھاس ختم ہو جائے، اور اس جہنمی کو وہ پورا پیالہ پلایا جاتا ہے۔ ناظرین آج اگر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی قبر کی تیاری کی ہے؟ یہ ہمارا لمحہ فکری ہے۔ کیا ہم نے اپنی قبر کے لیے کچھ کیا ہے؟ آئیں آج مل بیٹھ کے اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں اور یہاں پر ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنے کیے ہوئے بڑے شرمندہ ہیں پروردگار، وہ گناہ جو جان بوجھ کے کر دیے، یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے سوچ سمجھ کے کیے، آج اس تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اور اے اللہ ہمارے لیے قبر میں آسانیاں پیدا فرما۔ آپ سے یہی میری درخواست ہے
ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگا کریں اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا بہت بڑا شرک ہوگا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔